دیکھیں کس طرح سے بیٹھا اور اس نے یوں کیا ہوا ہے، اس طرح کا جو سائن ہے نا، یہ والا سائن دونوں ہاتھوں کو اس نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ سیلیبریٹیز دکھاتا ہوں کہ آج کل یہ ایک سائن بنا ہوا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں، ایکٹریسز ہوتے ہیں، وہ اس طرح سائن کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں یہ شیطان کا سائن نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ایک سمبل ہے وکٹری کا یا کسی اور چیز کا، یا یہ ویسے ہی ایک فیشن ہے، گلیمر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12ویں صدی کی پینٹنگ میں کون سا فیشن اور گلیمر آ گیا؟ آج 21ویں صدی میں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کس نے بتایا کہ فیشن اور گلیمر ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سائن کی ایک حقیقت ہے۔ یہ شیطان کے سینگ بیسیکلی دکھا رہا ہے نا، یہ ہارنز آف ڈیول ہے، ہارن آف ڈیول۔ اور شیطان کے سینگوں کے درمیان سے آپ کو پتہ ہے سورج نکلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے شیطان وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے سے، اس کے سینگ کے پیچھے سے سورج نکلتا ہے، یعنی کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے وہاں جا کے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا جو وقت ہے جب سورج نکل رہا ہو تو منع فرمایا نماز پڑھنے سے۔ یہ کچھ پینٹنگز ہیں 12ویں صدی کی۔ اب یہ دیکھیے آپ، بل کلنٹن، مائیکل جیکسن، ٹھیک ہے، پیرس ہلٹن وغیرہ وغیرہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ ایک آئی کا سمبل بھی یہ والا اور یہ والا سمبل بھی یہ بہت زیادہ بناتے ہیں۔ یہ سمبل کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیول کا سائن ہے، اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 1 آئی، ایک آنکھ۔ دجال کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا سمبل۔ اب سوال یہ ایسے کرتے کیوں ہیں؟ یہ ایسے کیوں بناتے ہیں؟ یہ ایسے کیوں دکھاتے ہیں؟ اصل میں یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے عقیدت مند ہیں۔ جس طرح ہم داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ہم عقیدت کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں۔ اسی لیے اپنی میٹنگز میں اس طرح سے ان کا ایک اسپیشل ہینڈ شیک بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سی ڈاکومنٹریز موجود ہیں جس میں آپ کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ سارے کے سارے فری میسنز اور الومیناٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ پورا انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس سو کالڈ خدا کی، یہ جو باطل خدا بنا ہوا ہے دنیا میں، بال جسے کہا جاتا ہے، یہ فری میسنز کا خدا ہے۔ اس کے مجسمے بھی بنائے ہوئے انہوں نے، بڑے بڑے مجسمے اپنے، جیسے ہماری مسجد گاہیں ہیں نا، اس طرح ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ اس کے مجسمے ہیں، وہاں پہ عبادت ہوتی ہے۔ ایلیکس جونز ایک بندہ ہے، کافر امریکن ہے، نان مسلم ہے، اس نے ان کی جگہوں پہ جا کے ویڈیو بنائی، ڈاکومنٹری بنائی، اور پھر وہ ویڈیوز آؤٹ کی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نان مسلم ہے، چلو آپ ہماری بات نہیں مان رہے، نان مسلم کی بات تو مان لینا۔ اس نے وہاں دکھایا کہ امریکن سینیٹرز، جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سینٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، جیسے یہاں MNA وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے سینیٹرز وہاں پہ جاتے ہیں اس جگہ پہ۔ اس جگہ کا نام ہے بوہیمین گروو، BOHEMIAN، بوہیمین گروو۔ گروو کہتے ہیں فارسٹ کو، جنگل کو، جہاں پہ بڑے بڑے درخت ہو۔ امریکہ میں یہ جو جگہ ہے بوہیمین گروو، وہاں پہ وہ بندہ گیا، اس نے ویڈیو ریکارڈ کی، اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بڑے بڑے میوزیشینز، بڑے بڑے ایکٹرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں، گندی حرکتیں کر رہے ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں، اور وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں آگ کے ارد گرد، اور وہ ریچول کر رہے ہیں، اور وہ ایک اس طرح کا خدا سو کالڈ انہوں نے بنایا ہوا ہے، باطل خدا، جس کے آگے وہ جھک رہے ہیں۔ یہ ساری اس نے ویڈیو بنائی، وہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اور پھر اس نے امریکن وائٹ ہاؤس سے ایک پارلیمنٹیرین نکل رہا تھا، سینیٹر، اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ سنا آپ بوہیمین گروو جاتے ہیں؟ تو اس کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے پاس ویڈیو موجود ہے۔ تو وہ بہت غصے ہو گیا، اس نے کہا کہ تم نے کیوں ویڈیو بنائی، تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ تم وہاں کے ویڈیو بناؤ، اور یہ اور وہ۔ پھر اس نے بات ہی چینج کر دی۔ لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز بالکل حق ہے، سچ ہے کہ آج یہ گروپ موجود ہے، اور یہ گروپ کیا کر رہا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، دیکھیں یہ اوپر پیرامڈ ہے، پیرامڈ کی بھی بڑی ایک حقیقت ہے جادو کے۔ جس طرح نماز میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں نا، ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، سجدہ، اس طرح جنات کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے ان سمبلز کے ساتھ، ان شکلوں کے ساتھ۔ یہ کچھ شکلیں ہیں، پیرامڈ ہو گیا، اس میں سے شعائیں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے، سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور یہ چیکرڈ فلور، وائٹ بلیک، اس کو کہتے ہیں چیکرڈ فلور۔ ان کے ہمیشہ چیکرڈ فلور ہوں گے، یہاں پہ ریچولز ہوں گے۔ اب چیکرڈ فلور کی کیا حقیقت ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس طرح بیٹھا ہوا ہو کہ اس کے جسم پر دھوپ بھی ہو اور سایہ بھی ہو، تو اسے اس جگہ سے اٹھ جانا چاہیے، سنن نبی داؤد۔
اور مسند احمد میں آتا ہے کہ کیونکہ شیطان اس طرح ہی بیٹھتا ہے، آدھا چھاؤں میں آدھا دھوپ میں۔ اب یہ جو چیکرڈ فلور ہے، بلیک اور وائٹ، یہ یہی ہے، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، آدھی چھاؤں آدھی دھوپ، کیونکہ یہ شیطان کا سمبل ہے۔ اب شیاطین سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہ وہ ہم سے بات کریں، ہم سے گفتگو کریں، ان کے لیے ہر چیز اس طرح سیٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ واقعی ہم سے بات کر لیں۔ جس طرح نماز پڑھنے کے کچھ ارکان ہیں، مسجد جو ہے وہ اس کی کچھ شرائط ہے کہ اس طرح مسجد ہونی چاہیے، اس طرح ان کی عبادت گاہوں کی بھی کچھ شرائط ہیں جن میں چیکرڈ فلور کی ایک بڑی اہمیت ہے۔